اساس نیوز کے قارئین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امجد ارشاد چودھری آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس وقت یورپ کے مختلف ملکوں کو افرادی قوت کی قلت کا بھی سامنا ہے، اور وہ ملک بھی اس وقت ورک پرمٹ جاری کر رہے ہیں جہاں جو ہے اس سے پہلے ورک پرمٹ عام طور پر جاری نہیں کیے جاتے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ایک انگریزی ملک، ظاہر ہے انگریزی سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری میں رہیں، اگر ان کو ورک پرمٹ ملے تو کسی انگلش اسپیکنگ کنٹری کا ملے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے اپنا تعلیمی نظام اور باقی چیزیں انگلش سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک انگریزی بولنے والے ملک میں بھی ورک پرمٹ اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اچھا، ورک پرمٹ جو ہے ایک طرف تو یورپی یونین جو ہے غیر قانونی تارکین کا راستہ روکنا چاہتی ہے، دوسری طرف وہ ورک پرمٹ کے ذریعے جو ہے وہ قانونی امیگریشن کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اور ان کا یہ سوچنا اور ان کا یہ فیصلہ درست لگتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو قانونی امیگریشن ہے، ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کون سا بندہ جو ہے ان کے ملک میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر وہ جو قانونی امیگریشن ہوتی ہے وہ ٹریڈ کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی وہ ہنرمند افراد جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اس وقت جو غیر قانونی امیگریشن ہے جن کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان یورپی رہنما ہیں، وہ یہ ہے کہ افریقی ممالک سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایسے تارکین وطن آ رہے ہیں جن کے پاس کوئی ٹریڈ نہیں ہوتا، کوئی ہنر نہیں ہوتا۔ تو آج ہم جس ملک کی بات کر رہے ہیں جی وہ ہے آئرلینڈ۔ آئرلینڈ کو آپ یورپی یونین کا سب سے امیر ملک میں شمار کیا جاتا ہے۔ لکسمبرگ اور آئرلینڈ جو ہے یہ دونوں ملک جو ہے وہ یورپی یونین میں فیکس آمدنی کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو ہیں وہ آگے ہیں۔ تو آئرلینڈ نے جو ہے اس وقت ورک پرمٹ اسکیم شروع کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ورک پرمٹ جو ہے دینا شروع کر دیے ہیں، اور جنوری میں جو ہے ان کے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور جن ملکوں کے نام سامنے آئے ہیں اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، یعنی پاکستانیوں کو بھی آئرلینڈ سے ورک پرمٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کا کوئی آئرلینڈ میں کوئی رابطہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو وہاں سے اپنے ہنر کے مطابق ورک پرمٹ حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو آئرلینڈ نے جو ہے وہ جنوری میں جو ورک پرمٹ جاری کیے ہیں اس کی انہوں نے تفصیل جاری کی ہے، اور یہ یورپی ویب سائٹ نے جو بتایا ہے کہ جی جنوری میں آئرلینڈ حکومت نے 2525 یعنی 2500 سے زائد ورک پرمٹ جاری کیے ہیں، اور ان میں جو سب سے زیادہ ورک پرمٹ جاری ہوئے ہیں وہ بھارتی شہریوں کو ہوئے ہیں، جن کی تعداد 1059 بتائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر فلپائنی ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ 227 ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر برازیل کے شہری ہیں، انہیں 187 ورک پرمٹ جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اچھا، پاکستان جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے، اور تقریباً 110 پاکستانیوں کو جو ہے وہ ورک پرمٹ جاری ہوئے ہیں آئرلینڈ کے جنوری میں، اب تو فروری ہے یعنی پچھلے ماہ۔ اس طرح چین کے 106 شہریوں کو پرمٹ جاری کیے گئے ہیں، اور جنوبی افریقہ کے بھی 101 شہریوں کو ورک پرمٹ جاری کیے گئے ہیں۔ اب جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو ورک پرمٹ کی درخواستیں آئی تھیں ان میں سے زیادہ تر کو تو ورک پرمٹ جاری کر دیا گیا ہے، یعنی اگر آپ کی کمپنی وہاں جو ورک پرمٹ جاری کر رہی ہے وہ اس کے پاس اس کی اہلیت ہے اور افرادی قوت کی قلت ہے تو اس کو ورک پرمٹ جاری ہو رہا ہے، جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں۔ کیونکہ جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف 267 درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، اور یہ جو مسترد ہوئی ہیں ان میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمی بیشی تھی اس کی وجہ سے انہیں ورک پرمٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اچھا، آئرش حکومت کہہ رہی ہے کہ جی انہیں افرادی قوت کی قلت کا سامنا ہے، اس لیے وہ ورک پرمٹ اسکیم کو مزید آسان اور تیز رفتار بھی بنا رہی ہے۔ اچھا، اب جو ہے انہوں نے آئرلینڈ کی حکومت نے جو کم از کم تنخواہ ورک پرمٹ پہ جو آ رہے ہیں ان کے لیے جو فارمولہ طے کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی کم از کم تنخواہ 30,000 یورو سالانہ ہونی چاہیے، یعنی جو بھی آپ کو ورک پرمٹ دے گا اسے یہ حکومت کو یقین دہانی کرانی ہوگی، اور جو آپ کو ڈاکومنٹ ملے گا کہ وہ آپ کو کم از کم سالانہ 30,000 یورو جو ہے وہ تنخواہ دے گا۔ اچھا، ورک پرمٹ کے لیے جو پروسیسنگ ٹائم رکھا گیا ہے وہ بھی بہت کم ہے، یعنی 3 ماہ کے اندر جو ہے آپ کی درخواست پر جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے گا، ہاں یا نہ، یعنی آپ کو بہت لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ 3 مہینے درخواست جب آپ فائل کر دیں گے ورک پرمٹ کے لیے تو 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ کا سارا پروسیس مکمل کر لیا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے آئرلینڈ کی جو محکمہ اس نے متعلقہ محکمہ اس نے یہ بتایا کہ جی گزشتہ برس تقریباً 5,000 لوگ جو ہے وہ آئرلینڈ آئے ہیں جنہوں نے یہاں سیاسی پناہ کی درخواستیں بھی دی ہیں۔ اچھا، سیاسی پناہ کی درخواستیں دینے کے حوالے سے جو ہے نا وہ آئرش حکومت کچھ پریشان دکھائی دیتی ہے، اور اس کا توڑ کرنے پہ بھی وہ کام کر رہی ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ بائی ایئر پہنچے ہیں ڈبلن، اور ڈبلن پہنچ کر انہوں نے جناب اپنے ڈاکومنٹ جو ہے پھاڑ دیے ہیں، یا جہاز میں ہی وہ ڈاکومنٹ پھاڑ دیتے ہیں، اور پھر ڈبلن ایئرپورٹ پر پہنچ کر جو ہے وہ
کہتے ہیں جی ہمیں جو ہے وہ سیاسی پناہ دی جائے۔ تو ان جو ہے 5,000 تقریباً 74 لوگوں کو تو انہوں نے ابھی اس وقت جو ہے قانون کے تحت ان کی سیاسی پناہ کی درخواست لے لی ہے اور انہیں کیمپوں میں رکھا ہے۔ لیکن اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی اگر آئندہ ایسی قانون بنایا جائے کہ یہ جو لوگ اپنے دستاویزات پھاڑ دیتے ہیں تاکہ انہیں یہ نہ پتہ چلے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور سیاسی پناہ مانگتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا طریقہ کار طے کرنے پر وہ غور کر رہے ہیں کہ انہیں واپس اسی ملک سے بھیج دیا جائے جہاں سے وہ آئے ہوں۔ لیکن بہرحال یہ بھی تجویز ہے، اس پہ ابھی عمل نہیں ہوا، لیکن آئرلینڈ کی جو اپوزیشن جماعت ہے وہ حکومت پر اس حوالے سے زور دے رہی ہے کہ جو بھی لوگ اپنے دستاویزات سفری دستاویزات پھاڑ کر اپنا ڈبلن ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہیں انہیں اسی وقت مسترد کر دیا جائے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اس طرح اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور اس سلسلے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں جی آئرلینڈ کی حکومت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اصل خبر تو یہ تھی کہ آئرلینڈ کی حکومت نے ورک پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں اور وہ پاکستانیوں کو بھی ورک پرمٹ مل رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی خبر، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر آئندہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔